قومی اسمبلی اور سینٹ میں نامزد اپوزیشن لیڈر سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی اور وائس چیئرمین علامہ ناصر عباس نے ملک گیر تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے۔ اسلام آباد سے نمائندہ جینن عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا عاطف۔ جی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اہم اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں ملک کی تحریک چلانے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل رات 8:30 بجے پوری قوم کو جو ہے وہ ایک نعرہ لگانے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پوری قوم نعرہ لگائے ایسے دستور کو، صبح نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور اسی طرح جو نامزد اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی، ان کی جانب سے بھی اس تحریک کی مکمل طور پر توثیق کی گئی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہر روز مختلف سلوگن کے ساتھ جو ہے وہ عوام کو نعرے لگانے کی ڈائریکشن دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے عاطف۔ آئینی ترمیم کے تحت فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہو جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت مسلح افواج کے ڈھانچے میں بڑی تبدیلی کی تجویز دی گئی ہے۔ آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ دینے کی تجویز ہے۔ صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر کریں گے۔ وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ کا تقرر کریں گے۔ فیلڈ مارشل کے علاوہ مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کے عہدے بھی تاحیات ہوں گے۔ تینوں کے رینکس، برات اور وردی بھی تاحیات رہیں گے۔ صدر چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کی تعیناتی بھی وزیر اعظم کی سفارش پر کریں گے۔ حکومت کو اختیار ہوگا کہ کسی آفیسر کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے پر ترقی دے۔ اعلیٰ عہدے رکھنے والے آفیسرز قومی ہیروز قرار دیے جائیں گے۔ فوجی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ متعارف۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آرٹیکل 243 میں تبدیلی کی تجویز دی گئی ہے۔ ترمیم میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم تصور کیا جائے گا۔ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی مدت پوری ہونے پر نئے چیئرمین چیف آف سٹاف کو تقرر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم آرمی چیف کے سربراہ جو بیک وقت دفاعی افواج کے سربراہ ہوں گے، اور اس کی سفارش پر پاکستان آرمی کے ارکان میں سے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر کی تقرر کرے گا۔ آرمی چیف کا تقرر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت کریں گے۔ اس طرح نیوی اور بحری کے سربراہوں کا تقرر بھی وزیر اعظم کی سفارش پر پہلے کی طرح صدر مملکت کریں گے۔ ترمیم کے تحت حکومت تینوں مسلح افواج میں سے کسی ایک کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے پر ترقی دے سکے گی۔ یہ عہدہ تاحیات ہوگا۔ فیلڈ مارشل ہیں یا مارشل آف دی ایئر فورس ہیں یا ایڈمرل آف دا فلیٹ ہیں، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، بحریہ کے لیے، فضائیہ کے لیے اور بری افواج کے لیے۔ ان کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قومی ہیروز ہوں گے جن کو یہ ٹائٹل دیا جائے گا، اور یہ ٹائٹل ساری دنیا میں تاحیات ہے۔ اٹس اے ٹائٹل کہ آپ کو ان خدمات کے صلے میں قوم نے اس اعزاز سے نوازا کہ آپ فیلڈ مارشل کہلائیں گے۔ حکومت کا ججز تبادلوں پر بحث ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ججز تبادلوں کے اختیارات جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپرد کیے جائیں گے۔ جن ہائی کورٹ سے تبادلہ ہونا ہوا ان کے چیف جسٹس بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ ججز تقرری میں وزیر اعظم اور صدر کو کلیدی کردار حاصل ہوگا۔ پارلیمنٹ کو آئینی عدالت کے ججز کی تعداد طے کرنے کا اختیار ملے گا۔ مسودے کے مطابق آئین کے آرٹیکل 42 اور 65 میں ترمیم، آئین کے آرٹیکل 63 کی شق 5 میں لفظ سپریم کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل میں تبدیل کیا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خد و خال واضح ترمیم میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز۔ آئینی عدالت آئین کی تشریح و تنازعات حل کرے گی۔ مجوزہ آئینی ترمیم منظور ہونے پر سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات وفاقی آئینی عدالت کو منتقل ہو جائیں گے۔ آئین کا آرٹیکل 184 ختم کر کے از خود نوٹس کا اختیار ختم کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔ ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں صرف اپیلوں اور عمومی مقدمات کی سماعت ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت میں چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہوگی۔ آئینی عدالت کے فیصلے ملکی تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ مساق جمہوریت کے پرانے وعدے کے تحت آئینی عدالت پر اتفاق ہوا۔ بل میں ججز کے تبادلے جوڈیشل کمیشن کی سپورٹ کرنے کی تجویز۔ قانون میں آرٹیکل 184، آرٹیکل 186، پھر 187 میں کچھ پاورز ہیں، پھر صدر صاحب کئی دفعہ
ریفرنس فائل کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اس پہ اوپینین لیتے ہیں، وہ معاملات جو ہیں وہ آئینی عدالت سنے، اور ہماری جو ریگولر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ہیں ان کا جو موجودہ ڈھانچہ اسی طرح برقرار رہے۔ قانونی ماہرین اشتر اوصاف اور حافظ احسان نے کہا کہ جب عدالتیں الگ ہوں تو معاملات میں ترمیم عدالتوں کا نہیں، پارلیمان کا حق ہے۔ دو عدالتیں بن جائیں گی، ایک کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے اور ایک ایپلیٹ ورک کے لیے، تو اس سے ایک کلیئرٹی آف جورسڈکشن بھی آئے گا، اور کلیئرٹی جو ہے وہ آپ کو وے فارورڈ کے اندر بھی نظر آئے گی۔ ماہرین نے مزید کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ایم کیو ایم کے بلدیاتی اداروں کو قانونی تحفظ دینے کے بل پر غور کیا جائے گا۔ بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ دینے اور بلوچستان اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کا بل پہلے ہی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں زیر التوا ہے۔ ایمل ولی خان نے حکومت سے بلوچستان اسمبلی کی حلقہ بندیوں کا نیا فارمولا متعارف کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ بلدیاتی اداروں کے تحفظ کا بل بھی زیر غور۔ مسودے میں بلدیاتی اداروں کو قانونی تحفظ دینے کی تجویز شامل تو نہیں، لیکن ایم کیو ایم کی جانب سے اس بل کو مسودے کا حصہ بنائے جانے کا امکان۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں ایم کیو ایم کے وزراء نے وزیر اعظم کو ان کا وعدہ یاد دلایا، جس کے بعد وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ قائمہ کمیٹی میں زیر التوا ایم کیو ایم کے بل پر بھی مشاورت کی جائے۔ قائمہ کمیٹی سے اتفاق رائے ہونے پر آرٹیکل 140 میں ترمیم عوام میں پیش کی جائے گی۔ ایم کیو ایم کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس مرحلے پہ کیبنٹ میں یونیووکل وزیر اعظم نے اور پوری کیبنٹ نے یک زبان ہو کر ایم کیو ایم کے اس بل کی حمایت اور تائید کیا، اور اس کو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی میں کلب کر کے اس کو ڈسکس کریں گے۔ دوسری جانب 26ویں ترمیم کے وقت بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے کا مطالبہ دہرایا جا رہا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا ترمیمی بل بھی قائمہ کمیٹی میں التوا کا شکار ہے۔ اے این پی کے سینیٹر ایمل ولی خان نے اس بارے میں ایوان میں آواز بلند کی۔ صرف پاپولیشن کے فارمولے سے بلوچستان کی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ امپاسبل ہے۔ ایک قومی اسمبلی کے حلقے کے نیچے 3 4 ڈسٹرکٹس آ رہی ہیں، وہ ناممکن سیاست ہے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ حکومت اس کے لیے کوئی فارمولہ لائے۔ بلدیاتی اداروں کے بل میں آرٹیکل 140 میں ترمیم کر کے بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ دینے اور اختیارات نچلی سطح پر یقینی بنانے کی تجویز ہے۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں 27ویں آئینی ترمیم کے لیے سب نے مل کر کوششیں کی ہیں۔ اپنے قائد نواز شریف کو بھی اعتماد میں لیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی رضامندی پر ان کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ بلاول بھٹو زرداری، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، خالد حسین مقصی اور چودھری صالح حسین کا شکر گزار ہوں۔ سیاسی جماعتوں کی وفود کے ہمراہ بذات خود مشاورت کی اور انہوں نے اس مسودے کی بھرپور تائید کی ہے۔ ایمل ولی خان، اعجاز الحق اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا گیا۔ ملک میں سیاسی معاشی استحکام کی بدولت ملک کی سمت درست ہوئی۔ ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں 27ویں آئینی ترمیم کے لیے سب نے مل کر کوشش کی، اپنے قائد نواز شریف کو بھی اعتماد میں لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی رضامندی پر ان کے شکر گزار ہیں۔ اپوزیشن نے 27ویں ترمیم پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد 27ویں ترمیم کا مسودہ سینٹ میں پیش کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے بل قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کے سپرد کیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ قانون و انصاف کمیٹی کے اجلاس میں ترمیم پر بحث کی گئی۔ جے یو آئی نے بھی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کیا۔ تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں، ترمیم کا مسودہ ہمیں سینٹ اجلاس کے دوران ملا، 50 ترامیم کی جا رہی ہیں، جلد بازی میں یہ ترامیم کی جا رہی ہیں۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کمیٹی میں نہیں جائیں گے۔ صدر کو کہا جا رہا ہے کہ ساری زندگی کے لیے آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ آرٹیکل 184 کا اختیار نئی عدالت کو دیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نورہ کشتی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کہے گی NFC بچا کر بڑا مارکا مار لیا، یہ تمام چیزیں پہلے سے طے شدہ تھیں۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے 26ویں ترمیم کو ریورس کیا جا رہا ہے۔ جے یو آئی 26ویں ترمیم کی ذمہ داری لیتی تھی، لیکن ہمارے ساتھ جو دھوکہ ہوا اس کے بعد کیا ہم اس ترمیم کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو بھی مبارک ہو، اب اس کے پاس 1973 کے آئین کا کریڈٹ نہیں رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے جو کچھ ہوا تھا
वो उसमें हम सारे शरीकार थे اور یہ کسی ڈائلاگ کے نتیجے میں ہوا تھا. 26ویں ترمیم کا جو نتیجہ نکلا اس کو آج ریورس کیا گیا, اور آپ ریورس ٹھیک ہے آج کر لیجئے, مگر اس کے ساتھ لیجیٹیمیسی کبھی بھی اٹیچ نہیں ہوگی. جو ہمارے ساتھ 26ویں ترمیم میں کیا گیا اس کے بعد کیا کوئی آپ کے لیے آپ کے ساتھ 27ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی اعتماد کر سکتا ہے؟ واڈا صاحب موجود نہیں ہیں. واڈا صاحب نے کہا کہ اس کے بعد 28ویں ترمیم آئے گی. 73 کا آئین جس کا آپ کی پارٹی کریڈٹ لیا کرتی تھی, شاید وہ کریڈٹ آپ کے پاس نہیں رہے گا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ کریڈٹ جو 1973 کے آئین کی شکل میں وہ لیا کرتی تھی, اب وہ کریڈٹ اس کا نہیں ہے. کریڈٹ ہم وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم پر 100% اتفاق رائے تک مشاورت جاری رکھیں گے. ہم نے اپوزیشن سے بھی درخواست کی کہ سنجیدہ معاملہ ہے, آئیں بیٹھیں اور مفاہمت سے حل کی طرف آگے بڑھیں. لیکن میں نہ مانوں کہ اگر بات ہوگی تو غیر مناسب ہے. بائیکاٹ کرنا ایک دفعہ بلکہ ہم نے انہیں کنونس کر لیا تھا, پھر ان کی پالیسی پارٹی کی پالیسی کی وجہ سے مافیا کامران صاحبہ نے کہا کہ جی مجھے پارٹی کی طرف سے ہدایت ہے کہ ہم نے نہیں بیٹھنا. باقی ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں, ہم نے تو اپوزیشن سے بھی درخواست کیا کہ آپ تشریف لائیں. میں نہ مانوں کہ اگر بات ہو تو وہ غیر مناسب ہے. 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا, یہ انفینٹ کرنا تھا. پچھلی دفعہ بھی کوشش کی گئی لیکن کچھ وجوہات تھی, جن میں ایک وجہ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. ان کی تجویز آئی کہ آپ فی الحال اتنی بڑی چینج نہ کریں, ٹرانزیشن میں جائیں اور بینچز بنا کے دیکھیں. وہی جج صاحبان دوسرے مقدمے بھی سنتے تھے اور ساتھ کانسٹیٹیوشنل بینک ڈبل لیبل کے ساتھ. وہ جو مقصد تھا نا کہ سپریم کورٹ میں 60-62 سال مقدمے ان کی تاخیر ختم ہو اور کیسز جلد ہو, عام آدمی کو فائدہ ہو. سول, فیملی, فوجداری, کمپنی, رینٹ, یہ تحاشا. سپریم کورٹ باقی دنیا کی طرح ان میں جو لوگوں کے پینڈنگ مقدمات ہیں وہ سوئفٹلی ڈیسائیڈ ہو. 60% کلازز ہیں, ان پہ صرف ابھی بحث مکمل ہوئی ہے. 2-3 سوال اٹھائے گئے ہیں. کل 11 بجے دوبارہ میٹنگ ہے جی. کل پھر بیٹھیں گے, ارکریزی کریں گے, اور جب تک سارا کنسنسس نہیں ہو جاتا تمام اراکین دونوں ایوانوں کے جو ہیں قومی اسمبلی کے اور سینٹ آف پاکستان کے, ہر جماعت کو اس میں ہم نے دعوت دی ہے. 27ویں آئینی ترمیم میں کسی چیز کو رول بیک نہیں کیا جا رہا. میثاق جمہوریت میں جو طے ہوا اس کی تکمیل ہمارا حق ہے. سینیٹر شری رحمان کا کہنا ہے اپوزیشن کو قائمہ کمیٹیز میں آنا چاہیے, آپ بھی اپنی رائے دیں. قومی اسمبلی میں بھی 3 دن تک 27ویں ترمیم پر بحث ہوگی. پیپلز پارٹی نے کوئی قدغن نہیں آنے دی 1973 کے آئین پر. آئینی ترامیم ان ایوانوں کا جمہوری حق ہوتا ہے. 18ویں ترمیم اس میں ہر پارٹی کی شمولت تھی. آئین کا ڈھانچہ آپ وہیں لائے واپس جہاں 1973 سے کڑی ٹوٹی تھی. NFC ایوارڈ پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی جس میں صوبوں کو حقوق مل گئے, ٹیکسیشن کے کچھ ملے. اس وقت کہا ہے کہ ریورسل ہو رہا ہے, آپ آئین کا اس بل کا مطالعہ کر لیجئے. 18ویں ترمیم اور 1973 آئین کا کہاں سے ریورسل ہو رہا ہے؟ معاہدہ تھا نواز لیگ کے ساتھ. کانسٹیٹیوشنل کورٹ چیئرمین صاحب آپ کو یاد ہے پہلے نمبر پہ تھا. کسی چیز کا ریورسل نہیں ہو رہا.